بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت خوشخبری ہے۔ ناظرین کرام، لا الہ الا اللہ یہ ایمان کا کلمہ ہے، کیونکہ ایمان کا جو تعلق ہے وہ لذت اور مزے سے ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اپنا ایک مزہ ہے، اس کی ایک اپنی لذت ہے، اس کا ایک اپنا نشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، لیکن ہو مومن، اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا اسے ہم زندگی کے مزے عطا فرمائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے مزے صرف جنت میں جا کر ملیں گے، ایسی بات نہیں۔ غور فرمائیں، اللہ رب العالمین وعدہ فرما رہے ہیں کہ مومن بن کر دکھاؤ، نیک اعمال کر کے دکھاؤ، مزے والی خوبصورت زندگی اس دنیا میں بھی عطا کی جائے گی۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، یعنی حیات طیبہ۔ سبحان اللہ۔ علماء امت فرماتے ہیں حیات طیبہ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا خوبصورت زندگی، اطمینان و سکون والی زندگی، تمنگری والی، صحت والی اور ایمان والی زندگی۔ اللہ اکبر، عزت والی زندگی اور ایمان پر خاتمے والی زندگی، یہ ہے حیات طیبہ۔ ایک انسان کو اور کیا چاہیے؟ کتنی بڑی کامیابی ہے یہ حیات طیبہ، اس میں ہر قسم کی خیر کو شامل کر لیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا کلمہ ایک نشہ ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے اس نشے کو کبھی چکھا ہی نہیں، اس لیے ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں۔ ایک اللہ والے کہا کرتے تھے کہ ایمان پر زندگی گزار کر جو ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت میں لے رہا ہوں، جو مزے مجھے آ رہے ہیں، ارے اگر وقت کے حکمرانوں کو پتہ لگ جائے تو یقیناً اس مزے پر ٹیکس لگ جائے کہ ہم تو پریشانی سے گزر رہے ہیں، ہمارے تو بجٹ ہی نہیں بن پا رہے اور تم مزے لے رہے ہو، تم پہ بھی ٹیکس لگے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مزہ کب آئے گا، یہ لذت کب حاصل ہوگی؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھیں، ایمان کا مزہ صرف اور صرف اسی کو آئے گا جو اللہ کی نافرمانی کو ترک کرے گا، جو گناہ والی زندگی کو چھوڑ دے گا، خیر بات کہہ دے گا۔ بس یہی ایک فارمولہ ہے، ایک ہی کلیہ اور ایک ہی قاعدہ ہے، ایک ہی ضابطہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع فرمایا اس کو چھوڑ دے، پھر دیکھنا ایمان کے مزے کیسے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، پوری رات تہجد، روزانہ تسبیحات کی کثرت، نوافل پڑھنا بہت اچھی بات ہے، بہت اعلیٰ کام ہے یہ، لیکن اللہ رب العالمین بڑے کریم ہیں۔ عبادات میں اخلاص اور استقامت اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ نجد والوں میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان، یعنی بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی صحابہ بیان کرتے ہیں، ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ سن رہے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا؟ اس نے کہا اور تو کوئی روزہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا، وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا، یوں کہتا جاتا تھا اللہ کی قسم میں نہ اس سے زیادہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ ناظرین کرام، اصل میں مطلوب کیا ہے؟ نافرمانی والی زندگی ترک کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ اس نشے کے عادی ہو جائیں گے تو پھر اس فانی اور عارضی زندگی سے بیزاری ہونے لگے گی اور انسان میں اللہ سے ملاقات کا شوق بہت زور و شور سے پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔
اور جس نے ایمان والی زندگی کا مزہ نہیں چکھا، یاد رکھیں وہ ہمیشہ موت سے ڈرتا رہے گا، اور اس کے برعکس جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ موت کیا ہے؟ ارے میرے بھائی، یہ تو اللہ سے ملاقات ہے، بڑی خوبصورت ملاقات۔ مومن تو ہمیشہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، وہ جانتا ہے ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ رب کا دیدار بھی نصیب ہوگا، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، کبھی بھی کسی نیکی کو معمولی نہ جانیں۔ نیکی ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے اور جنت تک بندے کو لے جاتی ہے، اور اسی طرح کبھی بھی کسی گناہ کو کبھی معمولی نہ جانیں، گناہ بھی بڑھتے رہتے ہیں اور جہنم میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے حیات طیبہ کے لیے دعا کیا کریں۔ یاد رکھیں، جسے دنیا میں حیات طیبہ مل گئی اسے دنیا اور آخرت کی ساری خیر مل گئی، بس یہی حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو حیات طیبہ والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔